خواتین حضرات، ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب کو اس سے پہلے کلینک میں دیکھا، اور اب وہاں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، ابھی ڈاکٹر صاحب کو بھی آپ نے دیکھا بیٹھے ہوئے، ہم ڈاکٹر صاحب کے لیونگ روم میں ہیں۔ لیونگ روم ہم یہاں کہتے ہیں، پاکستان میں جو ہے اس کو ڈرائنگ روم کہا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، بڑا خوبصورت ہے آپ کا یہ لیونگ روم۔ میں یہی دیکھ رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے ویڈیو میں اس روم کو جو ہے جتنا میں لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو لیونگ روم تو در حقیقت مہمانوں کا کمرہ ہے، لوگ آتے ہیں، ملاقات کے لیے بیٹھتے ہیں، گپے لگاتے ہیں۔ 30-35 سال آپ کو اس شہر میں ہو گئے، تو یقیناً بڑی بڑی ہستیاں یہاں آئی ہوں گی، آپ سے ملاقات ہوئی ہوگی، تو ذرا ان کے بھی تذکرے ہو جائیں، ان ادبی شخصیات کی، یا کسی بھی واک آف لائف سے اگر وہ تعلق رکھتی ہیں اور آپ سے میل ملاقات ہوئی تو۔ مرزا یاسین بیگ صاحب، بات ایسے شروع ہوئی کہ جب میں ٹورانٹو آیا جی جی تو یہاں کی جتنی ادبی انجمنیں تھیں، جی جی ان سب سے میں نے کہا کہ جو بھی شاعر، ادیب، دانشور شمالی امریکہ سے، یورپ سے، مڈل ایسٹ سے، جی جی پاکستان، انڈیا سے آئے، تو آپ ایک شام کے لیے اس شخصیت کو مجھے دے دیں۔ واہ، تو کبھی میں ان کو اپنے گھر لے آؤں، کبھی ان کو ڈنر پہ لے جاؤں، پھر اس کے بعد میں ان کا انٹرویو کرتا۔ جی ہاں، مجھے یاد آیا غالباً 80s میں جی جی آپ کو انٹرویوز کا بہت شوق رہا ہے، اور آپ نے بڑی بڑی شخصیات اور خاص طور پہ ادبی شخصیات کی انٹرویوز کی۔ جی، تو جو مہاجر ادیب تھے وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تو میں نے 12 ادیبوں کو چنا، جس میں ٹورانٹو سے اشفاق حسین، جاوید دانش، یہ لوگ تھے۔ پھر نیو یارک سے حمیرہ رحمان تھی، جی جی، لندن سے افتخار عارف تھے، اچھا جرمنی سے منیر الدین احمد تھے، اچھا، اکرام بریلوی۔ تو یہ شخصیات تھی جن کے ہم نے جی ہاں، سنجیدہ تفصیلی انٹرویو لیے تاکہ لوگوں کو متعارف کیا جا سکے۔ تو کچھ انٹرویوز اردو میں تھے، کچھ انگریزی میں تھے۔ اچھا تو میں نے جو کتابیں تیار کی، میں ایک جو ہے وہ سب سے پہلے جی، یہ کتابیں بھی بتائیے ذرا۔ لٹریری انکاؤنٹرز تھی، جی جی، اور یہ اس میں ہم نے 12 ادیبوں کے اچھا انٹرویوز، تو یہ اچھا انگریزی میں کچھ ترجمہ تھے، کچھ اوریجنل تھے۔ اچھا اچھا اچھا، پھر اس انٹرویوز کو آگے بڑھایا تو ایک اور کتاب ہم نے چھاپی، پگڈنڈیوں پہ چلنے والے مسافر۔ اچھا اس اچھا میں نام ہے بہت، ہاں، پگڈنڈیوں پر چلنے جی والے ہاں، مسافر۔ اس یہ میں سب 80s میں آئی ہیں آپ کی؟ جی ہاں، یہ 80s اچھا کی۔ اچھا، اس میں ہم نے جو نا پاکستان ہندوستان کے جو اردو ادیب ہیں، اس میں جیسے شارب ردولوی، قمر رئیس، جو ہیں تو عارف عبد المتین، تو یہ شارب آپ نے ردولوی۔ جا کر کیے وہاں نہیں، پاکستان میں؟ کچھ ٹورانٹو آئے، اچھا اور کچھ کا پاکستان میں، کچھ انڈیا میں، مجھے اچھا، انڈیا میں جانے کا موقع ملا۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا۔ اسی طرح پھر کچھ مضامین تھے جو انٹرویوز کے ساتھ میں نے جمع کیے، وہ تھا میرے قبیلے کے لوگ۔ اچھا اس میں انٹرویوز بھی ہیں اور مضامین بھی ہیں، جیسے اس میں افتی نسیم کا ہے، اس میں۔ تو آئیڈیا میرے ذہن میں یہ تھا کہ جو شمالی امریکہ اور یورپ کے جو ادیب ہیں جی ان کو مین دھارے کے ساتھ جوڑا جائے جو پاکستان انڈیا سے ہے، تاکہ مشرق والے لوگ مہاجر ادیبوں کو جان سکیں، اور جو مہاجر ادیب ہیں وہ جو مین سٹریم کے وہ ہیں۔ تو کچھ محفلیں گھر میں ہوتی تھیں، کچھ محفلیں، کچھ انٹرویوز ریسٹوراں میں ہوئے، اور کچھ لوگوں کے گھر ہوئے۔ میں نے کچھ سفر بھی کیے، میں نے ٹریول بہت کیا ان دنوں۔ میں نیو یارک گیا، میں جرمنی گیا، میں پاکستان گیا، میں انڈیا گیا۔ تو وہ جو لیونگ روم سے جو بات، مطلب میرے لیونگ روم سے جو سلسلہ شروع ہوا، جی جی، وہ ان کے لیونگ رومز اس تک تک پہنچا۔ پہنچا، واہ، اور یہ ایک میرے لیے بہت اور کتابیں تیار ہوتی گئیں ہاں، سفر کی۔ اور مطلب ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ایک گھنٹے کا انٹرویو تھا، میں نے واقعی جیسے انتظار حسین کے ساتھ وہ یہاں آئے، ان کو میں گھر لے کے آیا، صحیح، تو پھر ان کو میں کالنگ ووڈ لے گیا ڈرائیو کر کے۔ اسی طرح عبداللہ حسین آئے، ان کو ہم نارتھ چوک لے گئے تھے۔ اور اس طرح جو ایک دلچسپ واقعہ تھا کہ ساقی فاروقی کو منیر پرویز نے بلایا تھا، اچھا تو ساقی فاروقی سے انہوں نے کہا کہ آپ آ رہے ہیں صرف ویکینڈ کے لیے، تو آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں خالد سہیل سے ملنا چاہتا ہوں، اچھا اور میں نے بھی ان سے کہا تھا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اچھا، تو وہ یہاں آگے کلینک آئے، ہمارے گھر آئے، بیٹی ڈیوس سے ملے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ادیبوں، شاعروں، دانشوروں سے ایک دو گھنٹے کی ملاقاتوں سے انٹرویوز بھی ہوئے، اور کتابیں بھی آئیں، اور میں نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا۔
یہ مطلب میری جو تربیت ہے، میری جو ایک طرح سے نشو و نما ہے، اس میں ادیب بننے میں ٹورانٹو کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر وہ ٹورانٹو کا ٹورانٹو میں نہ ہاتھ ہے، اور ہوتا. خود آپ کا اپنا ہاتھ یوں ہے کہ آپ نے بڑی اسٹرگل کی، محنت کی، اور مختلف زاویوں سے اب یہ انٹرویوز کے ذریعے بھی آپ ان تک پہنچے اور ان سے مطلب سیکھا اور ان سے سمجھا کہ کیا ہوتی ہے ادب، کیا ہوتا ہے شاعری، کیا ہوتی ہے. اچھا، شاعری پر مجھے یاد آیا کہ پہلے ہم شاعری کی بات کریں، یا اس سے پہلے میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آج کل آپ کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ٹورانٹو کے شاعروں کا، ادیبوں کا نام آپ نے لیا، تو کوئی ایسی کتابیں ٹورانٹو کے شاعر بہرحال اور ادیبوں میں کی؟ سچی بات ہے اپنے سراہنے کچھ کتابیں اچھا پاس رکھتا ہوں. اچھا اچھا. تو آج کل بعض دفعہ دوستوں کا نا پڑھنے کا موقع، تو چونکہ میں جس نے کا شکیلہ رفیق کے کتاب لکھ رہا تھا جی جی تراجم، جی تو جی. میں نے ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ اچھا. خوشبو کے جزیرے، جی جی جی. یہ پچھلے دنوں میں نے پڑھا کہ اچھا. بھئی شکیلہ رفیق کی جو ادبی ارتقاء ہے، تو کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک آیا ہے. اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں جاوید دانش، جی 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 اگرچہ وہ ڈرامے بہت لکھتے جی جی. ہیں، اور ڈراموں میں ان کا نام ہے، لیکن انہوں نے شروع میں ان کا جو سفر ہوا تھا، جب ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک سفر نامہ لکھا تھا آوارگی، اچھا. جس نے ان کو کافی مشہور کیا. تو یہ میں نے سوا ہے ان پڑھا کی؟ ہے. میں نے کہا ان کی سوا ہے. یہ تو خیر اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. جی اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں آج کل چونکہ انگریزی میں لکھتا رہتا ہوں جی جی. اور سنجیدہ مضامین لکھتا ہوں، تو میں اپنے پاس ایک مزاحیہ کتابیں رکھتا ہوں، اچھا. تاکہ جب اگر موڈ میرا کچھ بہت سیریس ہو جائے جی تو جی. اپنے آپ کو لائٹ ہارٹڈ، اچھا، مزاحیہ شاعری کی کتاب ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ہاں. یہ مزاح نثر ہے اور اچھا. مزاحیہ اس میں مضامین. او تو ہو، اچھا اچھا دیسی اچھا. لائف ان کینیڈا، جی 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 جی. تو اس میں جو ہے نا بہت ہی شگفتہ تحریریں اور مزاح، تو میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں. اور اس میں جو شمالی امریکہ میں مہاجروں کے جو مسائل ہیں، اس پہ بہت ہی لطیف طنز، لطیف، بہت اور شکریہ. اور مجھے بہت بہت خوشی ہوتی ہے، اور مجھے مجھے لگتا ہے کہ شکریہ ادا لوگوں کو کرنا پڑھنا چاہیے چاہیے. پھر تو آپ کو. نہیں نہیں نہیں، بہت بہت. تو یہ آپ کی تعریف نہیں ہے، یہ اچھا، واقعی ہمیں آپ کے تو یہ مزاح. تھی وہ 3 کتابیں جی جی ٹورانٹو کی جی جی ادیبوں و جی شاعروں کی، جن سے جی آپ نے جو ہے متعارف کروایا جی اپنے ان لوگوں کو جو یہ ویڈیو دیکھ جی رہے ہیں. جی تو اب ہم آتے ہیں ذرا آپ کی جانب دوبارہ لوٹ کر، جی اور ہم اس پہلو پر بات کرتے ہیں جو آپ کی شاعری کا پہلو جی ہے. تو مجھے یہ کہنا تھا کہ ذرا آپ مجھے اب اپنی شاعری کے بارے میں بتائیے کہ میرے خیال ہے ٹورانٹو آ کر سب سے پہلے آپ نے شاعری شروع کی. جی ہاں، وہ شاعری تو میں نے میڈیکل کالج کے زمانے سے شروع کی تھی، لیکن وہ لکھتا رہا تھا، لیکن وہ چھپی نہیں تھی. تو جب میں یہاں آیا، اشفاق حسین سے ملاقات ہوئی، اردو انٹرنیشنل کے ساتھ ایک سلسلہ بنا، تو میں نے ان سے کہا کہ ہم شاعری سے جو کتابیں چھاپنے کا سلسلہ ہے، وہ ہم شاعری سے شروع کریں. تو پہلی کتاب جو تھی وہ تلاش، ذرا کتاب جس تو میں میں دکھائیے نے آپ. اور وہ اشفاق حسین نے مجھے یہ ہیلپ میرے کی. خیال میں 1985 میں آئی جی تھی. ہاں، 85 میں آئی، جی جی. اور یہ اس میں غزلیں، نظمیں، قطعات وغیرہ. ایک تو قطعہ آپ کا اس میں بڑا مشہور ہوا تھا، اس جی کتاب جی میں جی، موجود ہے، ذرا وہ. ہاں ہاں کہ وہ سرسری بات ہاں ہاں. کرنے آئی تھی. جی جی بلکہ پہلے یہ بتا دوں کہ ہم ایک مشاعرے میں گئے تھے. بیک جی گراؤنڈ یہ تھا جی جی. کہ مشاعرے میں گئے ان دنوں، یہاں پر علی سردار جعفری، جمیل الدین علی، امجد اسلام امجد اور پروین شاکر آئے ہوئے تھے. تو اشفاق میں ان کو ہم نے کینیڈا کا. تو جب میں ونیپگ گیا تو وہاں اسٹیج پہ تو میں سنا رہا تھا، تو میں نے ایک کتھا سنایا. بعد میں معلوم ہوا کہ وہاں بہت مذہبی قسم کے لوگ تھے. اچھا. تو انہوں نے اشفاق کو فون کر کے کہا کہ آئندہ یہ بلیک لسٹڈ ہیں، یہ خالد سہیل جو ہے نا، ان کو ونیپگ نہیں بلایا جائے گا، کیونکہ یہ نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں. اچھا. اور وہ جو کتھا تھا، وہ اس وجہ سے وہ خوشنام کی بجائے بدنام زیادہ ہو گیا. اچھا. اور وہ کتھا یہ تھا کہ سرسری بات کرنے آئی تھی، واہ. ایک قیامت عجیب ڈھا کے گئی. سرسری سری بات کرنے میں آئی تھی، ایک قیامت عجیب ڈھا کے گئی. شام کی چائے پینے آئی تھی، صبح کا ناشتہ وہ کھا کے گئی. بالکل تو یہ ہماری عہد جوانی کے دور جی کی جناب. بات ہے. اور تو یہی آج ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ جی میں جی آیا ہوں، جی 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 اور غالباً ارادہ تو یہی ہے کہ صبح کا ناشتہ جی کر جی، کے بالکل جاؤں. تو بالکل. ڈاکٹر صاحب، آپ سے مزید باتیں ہوتی ہیں، جو 2 آپ کی کتابیں ہیں ہم جی اس جی پہ بھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کا جو ہے لائبریری آپ کی ہم دکھائیں گے، ٹھیک اور ٹھیک اس کے ساتھ پھر یہ گفتگو کریں گے. ٹھیک. تو ناظرین، اگلے حصے کے لیے آپ بھی تیاری پکڑ لیں، ہم بھی واپس آ رہے ہیں.